ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گلہان نام پر ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا اور بہت سے لوگ اس گاؤں میں آتے تھے۔ اس گاؤں کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس گاؤں میں ایک جگہ تھی۔ اس جگہ میں موجود 3 انڈے تھے جس پر الگ الگ کے امپریشن ہوتے تھے۔ الگ قسم کی ایموجی اس انڈوں پر بنے تھے، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں بنے ہیں۔ اس انڈوں میں بہت بڑا راز چھپا تھا جس کو معلوم کرنے کے لیے بادشاہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے۔ ارے وزیر، اس انڈوں کا تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہ اس کی راز کیا ہے، اس کا پتہ لگا لو۔ مجھے جاننا ہے کہ اس انڈوں میں آخر کیا ہے۔ ارے بادشاہ سلامت، کتنے سال ہو گئے ہیں لیکن کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ اس انڈوں کا راز کیا ہے۔ میں کیسے معلوم کروں؟ ارے کچھ تو کرنا ہوگا، لیکن اس کی راز مجھے پتہ ہونی چاہیے کیونکہ میں اس جگہ کا بادشاہ ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک پلان ہے، ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ کون سا پلان؟ بتاؤ مجھے۔ ارے بادشاہ سلامت، ہم ایسا کریں گے کہ پورے گاؤں میں اعلان کر دیں گے کہ اس کا راز کس کو بھی پتہ ہو اس کو بہت بڑا انعام ملے گا، اسے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جاؤ اعلان کر دو پورے گاؤں میں۔ اس کے بعد بادشاہ کا وزیر جا کر پورے گاؤں میں اعلان کر دیتا ہے۔ ارے پورے گاؤں والوں، میری بات غور سے سنو۔ اگر کسی کو بھی اس انڈوں کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کا راز کیا ہے تو بادشاہ سلامت اس کو بہت بڑا انعام دے گا۔ اس کے بعد پورے گاؤں میں ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ارے بھیا جی، آپ نے سنا بادشاہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے اس انڈوں کے اوپر؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ ہاں میں نے تو اعلان سنا، لیکن اس انڈوں میں ایسا کیا ہے کہ بادشاہ سلامت نے انعام رکھا ہے اس پر؟ ارے یہ انڈے کتنے سالوں سے یہاں پر پڑے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کچھ راز ہے، اس کا پتہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ ارے اب تو کچھ کرنا ہوگا، یہ انعام حاصل کرنا ہوگا، بادشاہ کا انعام تو بہت بڑا ہوگا نا۔ ہاں بھیا جی، تو بہت ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ کیا کرے۔ اسی گاؤں میں خان نامی لڑکا اپنے بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ صرف میاں بیوی ہی تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور پیسوں کی کمی تھی، اس کو بہت ضرورت تھی اس کو پیسوں کی۔ ارے میں بازار جا رہا ہوں، اگر کچھ کم ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں ساتھ لے آؤں۔ اس کے بعد اس کی پتنی کہتی ہے، ارے سامان تو پیسوں سے لائے گا، پیسے کہاں ہے ہمارے پاس؟ تمہارا کام لگ گیا ہے کیا؟ نہیں، کام تو نہیں لگا ہے، لیکن گھر کے خرچے تو کرنے ہوگے نا، میں کسی سے قرض لے لوں گا۔ ارے یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اب تو قرض کر کے ہمیں کھلائے گا، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے، بس تو دعا کرنا کہ میرا کوئی کام لگ جائے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا تو ایسا کرو، کام کی تلاش میں نکل جاؤ، کیا پتہ تمہیں کام مل جائے۔ یہ بہت غریب لوگ تھے اور اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ اس طرح بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے، ارے میرے وفادار وزیر، تو نے وہ اعلان کر دیا گاؤں میں کیا؟ ہاں بادشاہ سلامت، میں نے اعلان کر دیا ہے پورے گاؤں میں، اب کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ارے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتاؤ کیا یہ آئیڈیا کام کرے گا کہ نہیں؟ ارے بادشاہ سلامت، ضرور یہ آئیڈیا کام کرے گا، ہم نے اتنا بڑا انعام جو رکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس خدا کرے کہ مل جائے، اس کا راز کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اس کا راز جلدی پتہ ہو جائے گا، اب میں یہاں سے چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ کا وزیر خان کا بہت اچھا دوست تھا، وہ وہاں سے جا کر خان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ارے خان میرے دوست، اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئے۔ ارے آج کل تو نظر نہیں آتا، کہاں پر گم ہو گئے ہو؟ ارے بادشاہ سلامت کی کام بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس میں مصروف رہتا ہوں، اس لیے نہیں دکھائی دیتا۔ ہاں تمہاری تو بہت اچھی نوکری ہے، بس اس کا شکر ادا کرو کہ تم کو اللہ نے اتنی اچھی نوکری دی ہے۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، آج کل کی نوکری تو بہت بڑی نعمت ہے جو کسی کو نہیں ملتی۔
वैसे तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ मैं। अरे क्या खुशखबरी है, बताओ मुझे जाना है, अपने लिए काम ढूंढना है। अरे बादशाह सलामत ने इनाम रखा है कि इस अंडों का राज जो भी बताएगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये बात सुनकर हान बहुत खुश हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। हान वहाँ से डायरेक्ट अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे मेरी पत्नी मुबारक हो जाओ, लगता है हमारे दिन बदल गए हैं। अरे वाह जी वाह, क्या हुआ है, इतने खुश क्यों लग रहे हो, बताओ मुझे। क्या नौकरी लगी है तुम्हारी क्या? नहीं, नौकरी तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ लगा है मेरे किस्मत में। अरे हाँ जी, बताओ मुझे ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतने खुश हो। अरे बादशाह सलामत ने इनाम रखा है कि इस अंडों का राज जो भी मुझे बताएगा इसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो क्या तुम्हें उसके राज के बारे में कुछ पता है कि तुम इतने खुश हो? तुम्हें कैसे पता? अरे वो अंडे मेरे दादा के ज़माने के हैं और मेरे दादा ने मुझे बताया था कि इसका राज क्या है। वो ये बातें करता है और फिर वहाँ से रवाना हो जाता है ताकि अपने दोस्त के पास जाए और उसको बताए कि वो अंडों का राज मुझे पता है। वो अपने दोस्त के पास जाता है। अरे हान मेरे दोस्त, बताओ ना कैसे आना हुआ मेरे घर पे। वो तुमसे एक बहुत बड़ी बात करनी थी, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। अरे बताओ मुझे क्या काम है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं भाई हूँ भाई। अरे तूने मुझे बताया था कि बादशाह सलामत ने बहुत बड़ा इनाम रखा है, इसके बारे में ही बात करनी थी तुमसे। हाँ मैंने बताया था, लेकिन इसकी राज तुम्हें पता है क्या? इस अंडों का राज जिसको भी पता है वो इनाम इसको ही मिलेगा। हाँ मुझे पता है कि इस अंडों का राज क्या है। तुम जाकर बादशाह सलामत को बता दो कि मैंने आदमी ढूंढ लिया। अच्छा ठीक है, मैं बादशाह सलामत के पास जाता हूँ और तुम कल वह उस अंडों के पास आना, फिर बात करेंगे। इसके बाद वो वजीर बादशाह के पास चला जाता है। हाँ वजीर, बताओ मुझे इस अंडों का क्या हुआ, इसका राज पता चल गया, तूने आदमी को ढूंढा है या नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ। शाबाश। हाँ बादशाह सलामत, मैंने आदमी ढूंढ लिया है और इसको इसका राज का पता है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुम इसको बुला कर ले आओ मुझे ताकि मैं इससे पता कराऊँ। अरे बादशाह सलामत, मैंने इसको कहा है वो आ जाएगा, कल उस अंडों की तरफ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो पता चल ही जाएगा, आज हो या कल हो पता तो चलेगा। अच्छा ठीक है बादशाह सलामत, मैं कल आपको लेने आऊँगा ताकि हम दोनों वहाँ जाए। इसी तरह वो दिन गुजर जाता है। फिर अगली सुबह बादशाह सलामत और वो लड़का उस अंडों की तरफ आ जाते हैं। अच्छा तो तू ही है वो लड़का? हाँ जी मैं वही हूँ और मुझे इस अंडों के बारे में पता है कि इसका राज क्या है, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या इसका राज क्या है और तुम्हें कैसे पता है इसके राज के बारे में? अरे बादशाह सलामत, मेरे वालिद साहिब और मेरे दादा साहिब ने मुझे ये कहानी सुनाई थी, क्या इसका राज क्या है? अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ मुझे जल्दी से कि इस 3 अंडों का राज क्या है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तीनों अंडों का राज बताता हूँ। देखो ये पहले वाले अंडे को देखो। बादशाह साहिब, ये पहले वाला जो अंडा है इसकी इमोजी को देखो, ये शैतानियत की निशानी है, ऐसे हंस रहा है। इस अंडे का राज ये है कि एक आदमी ने किसी से कुछ बात सुन ली और दूसरे आदमी को डायरेक्ट बताना शुरू किया, न किसी तहकीक के बगैर। और ऐसा हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, दूसरे की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। वाह शाबाश, तूने बहुत ठीक बोला, अब इस दूसरे वाली की बता दो। इस दूसरी वाली अंडी की राज ये है कि इसका जो इमोजी है वो बेपरवाह सा लगता है। इसकी मिसाल ये है कि एक आदमी किसी की बात सुनता है और दूसरे कान से इसको निकालता है और इस पर कोई सोच फिक्र नहीं करता कि इसने क्या कहा है, और हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए।
ارے شاید تو یہ بھی ٹھیک بول رہا ہے، اب اس تیسرے والی کی راز بتا دو مجھے۔ بادشاہ سلامت، اس تیسرے والے انڈے کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے اپنی منہ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اس سے بات کرتا ہے اور وہ کسی کو بھی نہیں بتاتا، صرف اپنے ذہن میں رکھ دیتا ہے، اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، دوسروں کی باتیں لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی باتیں لوگوں تک نہیں کرنا چاہیے اور اس پر پردہ رکھنا چاہیے، اور اگر تم سے کوئی راز کی بات کرتا ہے تو اس کو بھی راز ہی سمجھ لینا چاہیے، کسی کو بھی نہیں بتانا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ خدا حافظ۔ چڑیل پتنی۔ خان نامی گاؤں میں جب بھی رات ہوتی تھی، پدما نام کی لڑکی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس کے، وہ ایک چڑیل کا روپ استعمال کرتی تھی اور اپنے گھر سے نکلتی تھی۔ وہ گھر سے باہر جا کر ایک جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ ادھر جنگل میں جا کر اور چڑیلوں کے ساتھ ناچتی تھی اور پوری رات چڑیلوں کے ساتھ ناچنے میں مصروف ہوتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی ایک چڑیل تھی۔ اسی گاؤں میں ایک نیا آدمی آیا تھا جس کا نام رمیش تھا۔ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی امی سے کہتا ہے، ارے اماں جی بتاؤ نا، کیسا لگا یہ گاؤں؟ بہترین ہے نا؟ ہاں بیٹا، یہ گاؤں تو مجھے بہت پسند آیا ہے، بس یہی ہی رہیں گے ہم دونوں۔ وہ بات تو ٹھیک ہے اماں جی، لیکن ہم دونوں نہیں، ایک تیسری بھی آنی چاہیے۔ میرے بچے تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ اماں جی تمہاری بہو کی بات کر رہا تھا، چھوڑو اس بات کو، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ نہ بیٹا نہ، اب مجھ سے یہ باتیں مت چھپاؤ، بتاؤ تمہیں کون پسند ہے تاکہ میں تمہارے لیے وہاں جا کر رشتہ مانگ لوں۔ نہ اماں جی، میں تو مزاق کر رہا تھا، جب مجھے کوئی پسند آئے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ بس بیٹا جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، مجھ سے بھی نہیں ہوتے گھر کے کام کاج۔ پھر اگلی صبح رمیش بازار سے سامان لینے کے لیے گیا تھا۔ وہاں دکان پر اس کی ملاقات پدما سے ہو جاتی ہے۔ ارے اے دکاندار، مجھے کچھ گوشت دے دو اور سبزی بھی دینا تاکہ میں گھر جا کر پکا لوں، اور بل بھی مناسب بنا لو۔ نہیں نہیں جی، آپ غلط سمجھ رہی ہے، میں کوئی دکاندار نہیں۔ ارے واہ جی واہ، تو پھر بتاؤ مجھے تم کون ہو، اس دکان میں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں پر سامان لینے کے لیے آیا تھا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے لگا تم دکاندار ہو۔ نہیں نہیں، اس میں معافی کی کیا ضرورت ہے، ویسے غلطی تو سب سے ہوتی ہے۔ اسی طرح رمیش پدما کے ساتھ کچھ باتیں کرتا ہے اور وہ بہت اچھی لگتی ہے اس کو۔ جب پدما وہاں سے چلی جاتی ہے تو اس دکان کا مالک اس کی طرف آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ارے بھیا جی، مجھے لگتا ہے کہ تم اس گاؤں میں نئے آئے ہو۔ ہاں میرے بھائی، آپ بہت صحیح سمجھ رہے ہیں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ ارے تم اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اس لیے مجھے لگا کہ تم نیا یہاں پر آئے ہو۔ ویسے تمہارے جانکاری کے لیے بتا دوں، تم اس لڑکی سے دور رہنا، یہ اچھی نہیں ہے۔ ارے بھیا، ایسا کیا ہے اس لڑکی میں کہ تم اس سے اتنے گھبرا رہے ہو؟ ارے میرے بھیا، تمام گاؤں والوں کا ماننا یہ ہے کہ اس لڑکی پر چڑیل کا سایہ ہے اور وہ رات کو چڑیلوں کے پاس جاتی ہے اور وہاں پر ناچتی ہے۔ ویسے مجھے اس باتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں یہاں سے چلتا ہوں۔ رمیش یہ باتیں کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد پدما اور رمیش ایک دوسرے کے سامنے پھر سے آ جاتے ہیں۔ ارے جی، اب تو وہی ہے نا جس کو میں غلط سمجھ رہی تھی۔ واہ، تمہاری یادداشت تو بہت تیز ہے، صحیح سے پہچان لی آپ نے مجھے۔ نہیں نہیں، میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں، وہ پہلے والے کے لیے سوری۔
ارے چھوڑو نا یہ بات، بتاؤ مجھے تم کیسی ہو، ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں جی میں بہت ٹھیک ہوں، آپ اپنی بتاؤ۔ ارے ابھی میں چلتا ہوں، تم سے بہت جلد ملاقات ہوگی جب خدا نے چاہا تو۔ رمیش یہی باتیں کرتا ہے اور سیدھا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ارے اماں جی تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو انتظار تھا۔ ارے رمیش بیٹا بتاؤ مجھے کیا خوشخبری ہے، جلدی سے بتاؤ۔ ارے ماں جی مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے، یہی خوشخبری سنانی تھی۔ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، بتاؤ مجھے وہ کون ہے تاکہ میں تمہارے لیے رشتہ مانگ لوں۔ نہیں اماں جی اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں خود اس سے بات کر لوں گا، تمہیں کوئی فکر نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی تم ویسا ہی کرو، لیکن جلد سے جلد کر لو شادی۔ اسی طرح کچھ دن گزرتے ہیں اور پھر فاطمہ اور رمیش کی شادی ہو جاتی ہے۔ ارے جی آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ تمہیں میں اتنی پسند ہوں۔ ارے بس یہ باتیں چھوڑو، مجھے تم پسند آئی اور میں نے تم سے شادی کر لی۔ ویسے اس گاؤں میں کوئی بھی لڑکا مجھ سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا، میں اتنی خوبصورت ہوں اور پھر بھی مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پر چڑیل کا سایہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ارے مجھے لوگوں کی باتوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے تم بالکل ٹھیک ہو۔ ارے رمیش تم نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا ہے، میں تم کو کبھی بھی ناراض نہیں کروں گا۔ بس میں ایسی ہی بیوی چاہتی تھی، بس میں تم سے یہی ہی امید رکھوں گا کہ تم مجھے خوش رکھو۔ اس کے بعد جب رات ہوتی ہے تو اسی طرح اس لڑکی سے چڑیل بن جاتی ہے اور پھر وہ لڑکی گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور وہاں جنگل پر جا کر اور چڑیلوں کے ساتھ ناچتی ہے اور پوری رات وہاں پر گزار دیتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے گھر پر آ جاتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو رمیش سے کہتی ہے، ارے رمیش جی آپ تو بہت تھکے سے لگ رہے ہو، سو جاؤ نا، تم کیوں اٹھ گئے؟ نہیں بس نیند مکمل ہو گئی، تم مجھے بتاؤ تم کدھر گئی تھی؟ ارے کہیں بھی نہیں، میں تو کچن میں کھانا پکا رہی تھی، کیوں کیا ہوا؟ نہیں مجھے ایسے لگا کہ تم باہر کہیں گئی ہو اس لیے میں نے پوچھا۔ نہیں میں تو کچن میں ہی تھی، تم ریڈی ہو جاؤ میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، بس ٹھیک ہوں۔ رمیش کو اپنی بیوی پر شک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اگلی شام آتی ہے تو رمیش اپنے گھر میں سو رہا تھا اور اس فاطمہ لڑکی سے پھر چڑیل بن جاتی ہے اور وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور اسی طرح جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور جنگل میں پہنچ کر اور چڑیلوں کے ساتھ ناچتی ہے۔ اسی طرح وہ چڑیلوں کے ساتھ ناچتی تھی۔ رمیش جب اٹھتا ہے تو اس کا شک اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے، ارے اس لڑکی کا کچھ تو چکر ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا۔ رمیش یہ باتیں کرتا ہے اور گھر سے نکل جاتا ہے اور جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ جنگل میں جا کر دیکھتا ہے تو اس کی بیوی اور چڑیلوں کے ساتھ ناچتی ہے۔ ان کو ناچتا دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا ہو جاتا ہے اور پھر اپنے آپ سے کہتا ہے، ارے یہ کیا مصیبت ہے، میرا شک تو صحیح نکلا، اب میں اس کا کیا کروں؟ اس کے بعد وہ سیدھا ایک بابا کے پاس پہنچتا ہے۔ ارے بابا جی میں بہت بڑے مصیبت میں پھنس گیا ہوں، پلیز مجھے بچا لو۔ کیا ہوا ہے بچے، مجھے بتا لو تمہیں کیا مصیبت ہے، کیا ہوا ہے میرے بیٹے، بتاؤ مجھے۔ ارے بابا جی مجھے پتا نہیں تھا، میں نے چڑیل سے شادی کی ہے۔ ارے یہ تم نے کیسے کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ چڑیل ہے؟ نہیں بابا وہ چڑیل نہیں ہے، چڑیل کا سایہ ہے میری بیوی کے اوپر۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا تم ایسا کرو، مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ اس کے بعد وہ دونوں روانہ ہو جاتے ہیں رمیش کی گھر کی طرف۔ جب وہ دونوں گھر پہنچتے ہیں تو فاطمہ اپنے گھر آئی تھی۔ ارے رمیش یہ کون ہے اور تم اس کو کیوں یہاں پر لے آئے ہو؟
کیا مسئلہ ہے؟ ارے ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، تم پر چڑیل کا سایہ ہے، اس لیے آیا ہوں میں۔ اب باتیں سب چھوڑو اور جلدی سے اپنے اصلی شکل میں آ جاؤ۔ ارے یہ تم کیا بک رہے ہو؟ مجھ پر کوئی چڑیل کا سایہ نہیں ہے۔ دیکھو، تم کو اپنے خاوند رمیش نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ارے رمیش، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے تم جلدی سے اپنے شکل میں آ جاؤ ورنہ میں تم کو جلا دوں گا۔ یہ بات سن کر وہ چڑیل اپنی اصلی شکل میں آ جاتی ہے۔ بتاؤ مجھے، تم اس لڑکی سے کیا چاہتے ہو؟ اس کی جینا کیوں مشکل کیا ہے تم نے؟ تمہارا اس لڑکی نے کیا بگاڑا ہے؟ اس لڑکی کے دادا نے میرے بیٹے کو مارا تھا، بس میں وہی بدلہ لے رہی تھی۔ اس کے تمام خاندان کو میں نے تو ختم کیا ہے، اب اس کی باری ہے۔ ارے ایک خون کے بدلے تو نے کتنے خون کیے ہیں؟ یہ تو بہت زیادہ ظلم ہے۔ تم اس کی دادا کی بدل اس سے کیوں لے رہی ہو؟ بس کر، اس معصوم لڑکی کو چھوڑ دو اور اتنی ظلم اور نہ کر لو۔ اس لڑکی کا اس دنیا میں اس خاوند کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کو بس کر معاف کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے، بس میں یہاں سے چلتی ہوں، میرا بدلہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح وہ چڑیل اس کو معاف کر دیتی ہے اور وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے، اور وہ لڑکی ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرے اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کرے۔ دیکھیے میرے بھائیو، ایک کارٹون بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور ہم آپ کے لیے یہی محنت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا ایک سبسکرائب اور لائک ہمارے لیے بہت موٹیویشن ہوتا ہے اور ہمیں بہت سارے ویڈیو بنانے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ کالی رات کے گھنے جنگل میں ایک آدمی اکیلے جنگل میں گزر رہا تھا۔ وہ راستہ اتنا خطرناک تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ یہ آدمی اس جنگل میں اکیلے سفر کر رہا تھا۔ ایک جگہ پر وہ رکتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے، ارے یہ کیسا جنگل ہے؟ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، مجھے بھی گھر جانا ہے۔ یا خدا میری مدد فرما دے، ورنہ اس جنگل کے جانور تو مجھے کھا ہی لیں گے۔ وہ آدمی بہت گھبرایا ہوا تھا۔ یہ سب باتیں وہ وہاں پر کہہ کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں اس کو ایک جنگل میں جاتے جاتے چڑیل کا سر مل جاتا ہے۔ وہ آدمی اس سر کو دیکھ کر کہتا ہے، یا خدا، یہ کیا ہوا؟ مجھے لگتا تھا کہ اس جنگل میں کچھ نہ کچھ ہے، اس میں تو چڑیلیں رہتے ہیں، یا اللہ میری مدد فرما۔ یہ سب دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ وہ آدمی بہت گھبرایا ہوا تھا اور اپنے گھر کی طرف تیزی سے جا رہا تھا۔ ایک طرف جنگل ہی ختم نہیں ہو رہا تھا اور دوسری طرف چڑیل کے سر میں جان آ گیا تھا اور وہ اسے غور غور سے دیکھتا تھا۔ جب وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے تو چڑیل بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی جا رہی تھی۔ چڑیل ایک جگہ پر رک کر اپنے آپ سے کہتی ہے، واہ، مل گیا مجھے میرا شکار، اب میں اس کی مدد سے اپنا پورا تن اس زمین سے نکال دوں گا۔ خان تو اپنے گھر آ جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس چڑیل کا ڈر ابھی بھی تھا۔ تو اس کی بیوی اس کو کہتی ہے، ارے واہ جی واہ، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے ڈرے سے کیوں لگ رہے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ ارے خیریت کدھر ہے؟ تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ آج کیا حادثہ پیش آیا؟ میں اس لیے بہت گھبرا رہا ہوں۔ ارے تو میرا بہادر شوہر ہے، تو کب سے بزدل بن گیا؟ ارے بات بزدلی کی نہیں، تم تو شروع ہی ہو گئی، میرے ساتھ یہ ہوا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو ساری باتیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ارے واہ جی واہ، تو نے تو مجھے ہی ڈرا لیا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ چڑیل کہیں یہاں پر نہ آئے۔ ارے اللہ خیریت کرے، خدا کرے کہ وہ یہاں پر نہ آئے، ورنہ ہم لوگ تو گئے۔ یہ لوگ یہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ چڑیل وہاں پر آ جاتی ہے۔ جب چڑیل وہاں پر آتی ہے تو دونوں میاں بیوی بہت گھبرا جاتے ہیں اور پھر
یہ دیکھ لو، میں کہہ ہی رہا تھا نا، یہی ہے وہ چڑیل، اب کیا کرے؟ ارے یہ تو واقعی چڑیل کا سر ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ تو ہمیں کھا ہی لے گا، کچھ کر لو پلیز۔ وہ چڑیل اس کو ویسے ہی گور رہی تھی تو وہ ہان اپنی بیوی سے پھر کہتا ہے، ارے یہ چڑیل تو ایسی گور رہی ہے اور کچھ کہتی ہی نہیں ہے، یہاں پر کیوں آئی ہے؟ اس کو بھگا لو پلیز، کچھ کر لو۔ ارے میں کیا کر سکتا ہوں، اب جو کرے گی یہ چڑیل ہی کرے گی، اب ہمیں صرف دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ چڑیل کہتی ہے، ارے تم دونوں یہ بکواس بند کر لو ورنہ تم دونوں کو کچا ہی چبا لوں گا، چپ ہو جاؤ۔ ارے چڑیل جی، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز ہمیں معاف کر لے، ہمیں چھوڑ دے، ہمیں نہ کھا لے۔ اور پھر ہان بھی چڑیل سے کہتا ہے، ہاں چڑیل جی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم یہاں پر آ گئی؟ پلیز ہمیں چھوڑ دو۔ ارے آدمی سن لو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گا، بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، پھر میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ ارے کیسا کام کرنا ہے مجھے بتا لو، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ہمیں صرف چھوڑ دو۔ ارے تمہارا یہ ہاون جو ہے یہ صرف ایک رات کے لیے میرے ساتھ رہے، اس سے مجھے اپنی شکتیاں واپس مل جائے گی اور اپنا تن بھی، پھر تم سب آزاد ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک رات کی ہی تو بات ہے، بس ہمیں چھوڑ دو، یہ تیار ہے تمہارے ساتھ جانے کے لیے۔ اس کے بعد وہ چڑیل ہان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اب مجھے اپنی شکتیاں واپس مل جائے گی تمہاری وجہ سے، اور پھر میں پوری دنیا پر راج کروں گی۔ ارے یہ تو مجھے پتا ہو کتنا دیر مجھے یہاں پر رکنا ہوگا، مجھے بھی گھر جانا ہے۔ اس کے بعد اس چڑیل کو اپنا تن مل جاتا ہے۔ ارے چڑیل جی، تمہیں مبارک ہو، تمہارا تن مل گیا، اب مجھے چھوڑ دو پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں پھر آؤں گا اور تم کو کھا لوں گا۔ ارے چڑیل جی، تم اتنا بدسلوک کیوں لوگوں سے کرتی ہو؟ پلیز مجھے معاف کر دو اور دوبارہ نہ آؤ میرے گھر، ورنہ میں ڈر سے ہی مر جاؤں گا۔ ارے یہاں سے بھاگو ورنہ تمہیں ایک دن کی بھی مہلت نہیں ملے گی اور یہاں پر ہی کھا لوں گا، بھاگو۔ اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا بابا جی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ارے چڑیل جی، ایک چڑیل نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، پلیز آپ کچھ کر لے ورنہ وہ چڑیل سب کو کھا لے گی۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس چڑیل کو کس نے آزاد کر لیا؟ اس کو تو میں نے پہلے ہی قید کر لیا تھا، وہ پھر کیسے آزاد ہو گئی؟ اب اس کو واپس جلدی سے بند کرنا ہوگا ورنہ وہ پوری دنیا کو تباہ کر دے گا۔ ارے بابا جی، وہ میرے ہاتھوں ہی آزاد ہوئی ہے، میری یہ غلطی تھی، لیکن وہ مجھے مار رہی تھی اس لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ کر کے اس کو واپس ہی قید کر لوں گا، تم فکر نہ لو، صرف مجھے بتاؤ کہ وہ چڑیل کہاں ہے، مجھے وہاں پر لے جاؤ۔ ادھر وہ چڑیل ہان کے گھر کے پاس آ رہی تھی، وہ ہان کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کی بیوی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، ارے کدھر گیا ہان؟ مجھے اس سے کچھ کام ہے، میں اس کو ابھی کھا لوں گا کیونکہ اس نے کسی بابا کو مجھے قید کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد ہان بابا سمیت وہاں پر آ جاتا ہے۔ اے چڑیل، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو نہ چھیڑو، تم پھر اس کو چھیڑ رہے ہو، میں ابھی تم کو بتاتا ہوں۔ ارے بابا جی، مجھے معاف کر لو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، پھر ایسا نہیں کروں گی میں۔
اس کے بعد وہ بابا غور غور سے اس چڑیل کو دیکھتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد کچھ دم کر کے اس چڑیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ ریحان میری بات غور سے سنو، زیادہ دیر تک رات کو کسی کے پاس نہ رکنا ورنہ تمہیں… ہاں بابا جی، بس میں سمجھ گیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، بس میں ایسا پھر کبھی نہیں کروں گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھر وقت پر آنا چاہیے اور زیادہ دیر تک باہر نہیں رکنا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔